سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واجب الاحترام قابل تقدیم دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے فطرت کا یہ قانون بنایا ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہے اس چیز کی اللہ رب العزت نے انتہا بھی بنائی ہے. فرمایا کل من علیہا فان، کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس لیے کہ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق کے لیے ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. اللہ رب العزت کی ذات ازل سے ہے اور ابد الآباد تک رہے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ابتدا سے اور انتہا سے پاک ہے. تو یہ ساری دنیا اللہ رب العزت نے ایک مخصوص وقت کے لیے بنائی ہے. بالآخر ایک بہت بڑا حادثہ اس دنیا میں ایسا ہونے والا ہے کہ ساری دنیا کا یہ نظام ختم کر دیا جائے گا. انسان کو بھی اللہ رب العزت اس دنیا سے کسی اور دنیا میں لے جائیں گے. یہ حادثہ قرآن و سنت کی روشنی میں قیامت کہلاتا ہے. قیامت ایک ایسا عظیم سانحہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دنیا کے بدترین لوگوں پر اللہ رب العزت قیامت کو قائم فرمائیں گے. لا تقوم الساعة
حتى يقال في الأرض اللہ اللہ، جب تک اس دھرتی پر اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا تب تک اللہ رب العزت اس دھرتی پر قیامت قائم نہیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کچھ سوالات کیے۔ ان میں ایک سوال یہ بھی تھا، ما تقوم الساعہ، اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائیں قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جیسے سوال کرنے والے کو معلوم نہیں قیامت کب واقع ہوگی، ویسے مجھے بھی معلوم نہیں، جس سے سوال کیا گیا اسے بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے پوچھا، ما اشراطها، یا رسول اللہ اس کی کچھ علامات تو آپ ارشاد فرما دیں، کچھ نشانیاں ہی بتا دیں کہ کب قیامت قائم ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں اس مجلس میں قیامت کے متعلق ارشاد فرمائی، اور کچھ علامات اور نشانیاں مختلف مجالس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ ذخیرہ احادیث میں محدثین کرام نے مستقل اس پر ابواب قائم کیے، اشراط الساعہ، کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ تو اس میں بعض نشانیاں علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، اور بعض نشانیاں علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات صغریٰ ارشاد فرمائیں، بدقسمتی سے اس دور کا مسلمان ان علامات اور ان نشانیوں اور ان حالات سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ اور بڑی نشانی آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دجال کا خروج ہوگا اور پوری دنیا میں ایک عظیم فتنہ دجال کا وبا ہوگا، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور ساری دنیا میں اس کی حکومت قائم ہوگی، سوائے چند مقامات کے کہ جہاں وہ نہیں جا سکے گا، ایک حرمین شریفین یعنی مکہ شریف اور مدینہ طیبہ، جبل طور اور مسجد اقصیٰ، ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا اور اس کا فتنہ عظیم فتنہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی اس دنیا میں بھیجے، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور یہ ترغیب دی کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی
یہ دعا سکھائی، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ خصوصیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ باقی انبیاء نے اتنی تفصیلات وضاحت کے ساتھ نہیں بتائی جتنی تفصیلات دجال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ دجال کی آمد یہ ایسا یقینی امر ہے کہ صحیح احادیث میں اس کا کئی جگہ تذکرہ ملتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل تھوڑا بہت شعور تو ہر مسلمان کو ہے، جسے اردو پڑھنا لکھنا آتا ہے، وہ اتنا کو سمجھتا ہے کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے اور ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، موضوع حدیث کیا ہوتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں مزید ہمیں آگاہی اور علم حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ عام طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں صحیح حدیث دکھاؤ جی فلاں حدیث جو ہے نا وہ ضعیف حدیث ہے۔ اب ضعیف کا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اردو میں ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور، لاغر، دبلا پتلا، جس کی کوئی زیادہ صحت اچھی نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ ضعیف ہے، کمزور ہے، جبکہ عربی زبان میں اس کا یہ معنی نہیں۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے بندر، تو ہمارے ہاں اردو میں اور ہماری مقامی زبانوں میں اس کا معنی ہوتا ہے ایک جانور، جنگل کا جانور۔ یہی لفظ عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو عربی زبان میں بندر کا معنی ہے خوبصورت شہزادہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی بڑے بڑے عرب شہزادوں کا نام اس کے ساتھ بندر لکھا ہوتا ہے۔ ابھی بھی ایک شہزادہ ہے، شہزادہ بندر بن سلطان۔ تو جب یہ لفظ ہماری اردو میں بولا جائے گا تو ہم اس کا معنی اور لیں گے، عربی میں اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اسی طرح ایک لفظ بولا جاتا ہے مکر، تو اردو میں مکر کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینا، فریب کرنا، دو نمبری کرنا۔ یہ مکر کا معنی، مکر و فریب، یہ لفظ ہمارے یہاں مستعمل ہے، لیکن یہی لفظ جب عربی زبان میں بولا جاتا ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کا معنی ہے تدبیر کرنا، کسی معاملے کے لیے پلاننگ کرنا۔ وہ معاملہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی یہ لفظ ملتا ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ ملتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ کافروں نے بھی مکر کیا اور اللہ رب العزت نے بھی مکر کیا۔ اگر اس کا آپ معنی اردو والا لیں گے تو یہ تو بہت بات دور چلی جائے گی، گستاخی والا معنی بن جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں اس کا معنی وہ نہیں جو ہم اردو میں لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے الفا، ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی زبان میں اس کا اتنا گندا معنی ہے کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کسی عربی کے سامنے اس کو کہہ دیں کہ الفا کھائیں گے، آپ کو محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ ہم اس کی میزبانی کر رہے ہیں، اس کو اچھی چیز کھلا رہے ہیں، لیکن اس نے محبت کا جواب جھوٹے سے دینا ہے کہ آپ مجھے اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں۔ لہذا ہر وہ لفظ جو عربی
سمجھا کریں. تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. ایک عام اردو پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ ضعیف وہی جو اردو میں ہوتا ہے، یعنی ایسی حدیث جو بالکل قابل عمل نہیں، قابل حجت نہیں. حالانکہ یہ ایک اصطلاح ہے اور اس کا معنی ہے وہ حدیث کہ جس کے اگر 3 4 5 6 راوی ہیں، ان 3 4 5 6 راویوں میں سے کسی ایک پر کسی نے کوئی اعتراض کر دیا ہو، باقی سارے راوی ٹھیک ہیں، کسی نے اعتراض کر دیا کہ یہ برا ہے، اس کا حافظہ ٹھیک نہیں، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کا قطعاً یہ معاملہ اور مطلب نہیں ہے کہ یہ حدیث قابل عمل نہیں، قابل حجت نہیں، یا یہ غلط حدیث ہے اور حدیث جو ہے وہ صرف ایک ہے صحیح، باقی ساری غلط ہے. ہاں، جو جھوٹی احادیث ہیں ان کے لیے جو جملہ محدثین کرام استعمال کرتے ہیں وہ لفظ ہے موضوع. اب اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے موضوع، تو اردو میں اس کا معنی ہوتا ہے عنوان. گفتگو کا عنوان کیا ہے، بیان کا موضوع کیا ہے. لیکن عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے گھڑی ہوئی بات. تو اگر کوئی حدیث غلط ہو، صحیح نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ نہ جاتا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے. لہذا اس دھوکے سے آپ بچنا کہ یہ رفع یدین کی حدیثیں ضعیف ہیں، فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے. تو یاد رکھیں ضعیف حدیث بھی صحیح حدیث کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ علمی بات ہے، علمی اصطلاحات ہیں، علماء اکرام جانتے ہیں. اگر میں اس کو بیان بھی کروں تو یہ آپ کے اوپر سے ادھر جائے گی اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے. لیکن ایک عام اصطلاح جس سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صحیح احادیث آپ نے پیشین کوئی فرمائی. فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں، تمہارا ایک لشکر جرار ملک شام کی طرف جائے گا اور اہل کتاب سے تمہاری لڑائی ہوگی، اور اس وقت مسلمانوں کی جو جماعت ہے 40 جھنڈوں کے نیچے ان کا لشکر روانہ ہوگا اور بیت المقدس فتح ہوگا، مسجد اقصی فتح ہوگی. یہ بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا. اور ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کروائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے اس دھرتی پر بیت اللہ شریف، جسے ہم مسجد حرام بھی کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. تو صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پر اللہ کی زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مسجد الاقصی، جو جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر کی گئی، اور اس کی تعمیر اول اللہ رب العزت نے جنات کے ذریعے سے کرائی. حضرت سلیمان علیہ السلام عظیم بادشاہت کی آپ کی، تو جہاں انسان آپ کے تابع تھے، جہاں جانور اور پرندے آپ کے تابع تھے، تو وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنات بھی تابع تھے. تو آپ نے ان سے بہت بڑی مسجد تعمیر کرائی. تو صحابی رسول نے پھر یہ سوال کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام، ایک نماز پڑھنے پر جہاں 1,00,000 نمازوں کا اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا مسجدی ھذا، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں کوئی اگر ایک نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کرتا ہے تو جتنا ثواب اللہ رب العزت مسجد نبوی کو دیکھنے اور اس میں نماز ادا کرنے کا دیتے ہیں، تو فرمایا اس سے آدھا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں اس بندے کو جو مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کرے گا۔ تو آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج کا نوجوان اور عمومی طور پر مسلمان بے شک کو پڑھے لکھے بھی کیوں نہ ہوں، اپنے ماضی سے اور اپنی تاریخ سے اور اسلامی جو طرز زندگی ہے اس سے اتنے ناواقف ہیں، اتنے جاہل ہیں، اللہ معاف فرمائے، عجیب عجیب باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات اگلے دن یہ بھی سامنے آئی کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل سے ہی تو تھے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں جاسوسوں کی کمی نہیں، ہر قوم میں جاسوس، بکنے والے، پیسہ لے کر اپنا ایمان بیچ کر دوسروں کے ایمان بھی خراب کرنے والے، اس کی کسی دور میں کمی نہیں رہی۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بات کرنے والا مخلص ہے، بات کرنے والا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، لیکن وہ جاہل اتنا ہے کہ اس نے دنیاوی اعتبار سے بڑی ڈگریاں حاصل کی، بڑی تعلیمیں حاصل کی، لیکن اسلامی لحاظ سے وہ بالکل زیرو ہے۔ سکالر کہلائے گا لیکن اسے قرآن صحیح پڑھنا نہیں آئے گا، مبلغ کہلائے گا، اسے نماز کے اور شریعت اسلامیہ کے ضروری مسائل تک کا علم نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی اسرائیل سے تھے اور یہ بھی بنی اسرائیل ہیں، اس لیے انہوں نے ملک کا نام بھی اسرائیل رکھا، لہذا مسلمانوں کو اسرائیل سے نہیں لڑنا چاہیے، ہمارا نبی بھی بنی اسرائیل سے ہے۔ تو یہ کتنی بڑی جاہلانہ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور جد الانبیاء ہیں، جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ وہ عظیم پیغمبر ہیں کہ مسلمان بھی انہیں اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، یہودی اور عیسائی بھی انہیں اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، ایک کا نام جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔ اب یہ 2 بھائی تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنے حکم سے مکہ شریف میں بھیج دیا، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام جہاں آج بیت المقدس ہے اسے ارض شام کہا جاتا تھا، اس وقت ارض المقدسہ بھی کہا جاتا تھا، مسجد اقصی بعد میں بنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے نائب تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب حضرت اسحاق سے سلسلہ آگے چلا، حضرت اسحاق کے بیٹے کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب بھی نبی، ابراہیم خلیل اللہ نبی، پھر بیٹا حضرت اسحاق نبی، پھر بیٹا حضرت یعقوب نبی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سلسلہ آگے چلتا گیا،
حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی سلسلے سے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے حضرت اسحاق کی اولاد میں 6000 انبیاء مبعوث فرمائے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے، مشہور واقعہ ہے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے دھوکہ کیا۔ وہ 11 بھائی تھے، سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، تو اس سے یہ قوم چلی یہودیت، جسے آج ہم یہودیوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کا خاندان ہے، یہودا کا خاندان ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت پہلے مکہ آ گئے۔ کہاں؟ حضرت یعقوب اور ان کا بیٹا یہودا، جہاں سے بنو اسرائیل شروع ہوئے۔ حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، قرآن میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ تو یہ کتنی بڑی جاہلانہ بات ہے کہ ہمارا نبی بھی بنی اسرائیل سے، بنی اسرائیل تو آئے ہی بعد میں، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے شروع ہوا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ ہمیں اسرائیل سے، بنو اسرائیل سے، یہودیوں سے بڑی محبت کرنی چاہیے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں مسلمان درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے، اور ہم مسلمان ان کے لیے درود پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی ان کے لیے درود پڑھا، صحابہ نے بھی درود پڑھا۔ تو جن کے لیے ہم درود پڑھتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کیوں؟ یہ بھی اعتراض بڑا جاہلانہ ہے۔ کہاں ابراہیم علیہ السلام اور کہاں بنی اسرائیل؟ سلسلہ یہودیوں کا چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4 پشتیں بعد، اور جو دین اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا وہ دین بھی یہودیوں کے پاس نہیں، وہ دین بھی عیسائیوں کے پاس نہیں، وہ دین بھی الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، اے مسلمانوں تمہاری ملت، تمہارا دین وہی ہے جو اللہ نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور بھی بڑے اعتراض، ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ یہ مسلمان کہتے ہیں قبلہ اول، تو یہ اللہ کے نبی نے نعوذ باللہ جب آپ نے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ طیبہ آئے تو مدینے میں یہودی رہتے تھے، تو اللہ کے نبی نے یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں بھی نماز مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ کے نبی پر بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے
آپ نے یہودیوں کو خوش کرنا شروع کر دیا اور آپ نے ان سے پوچھ کر ان کی طرح نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ محدثین کرام جانتے ہیں ذخیرہ احادیث میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اللہ کے نبی نے یہ جملے ارشاد فرمائے، فرمایا خالف الیہود والنصارى، اے مسلمانوں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ مسئلہ آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی لوگ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، داڑھیاں کٹواتے ہیں، تو آپ نے فرمایا خالف الیہود، نہیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مونچھوں کو ترشوانا ہے اور داڑھیوں کو بڑھانا ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر یہودیوں کو خوش کرنا ہوتا تو آپ فرماتے ٹھیک ہے بھائی ان کو خوش کرنا ہے، وہ بھی مونچھیں رکھتے، تم بھی بڑی بڑی مونچھیں رکھو، وہ داڑھیاں کٹواتے تم بھی کٹواؤ۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی لوگ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں ان کی مخالفت کروں گا تاکہ ان کے ساتھ میری مشابہت نہ ہو جائے۔ اگر وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو میں 10 اور 11 کا ملا کر رکھوں گا، یا 9 اور 10 کا ملا کر رکھوں گا۔ تو یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا الزام ہے اللہ کے نبی پر کہ آپ آئے مدینے میں اور جی وہاں سارے یہودی رہتے تھے، اور یہودی جو ہے نا وہ مسلمان تھا جب مسلمانوں میں غیرت، حمیت، دینی جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اگر کسی نے میلی آنکھ سے مسجد اقصی کی طرف دیکھا تو ساری دنیا تڑپ اٹھی، صلاح الدین ایوبی جیسے امت مسلمہ کے ثبوت پیدا ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ حج کروں گا نہ عمرہ کروں گا جب تک مسجد اقصی آزاد نہ ہو جائے۔ میں کس حال میں اللہ کے نبی کے روزے پہ جاؤں گا؟ میرے نبی نے معراج کی شب جس مسجد میں تمام انبیاء علیہ السلام کی ابتدا، تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی، میں کس حال میں اللہ کے نبی کے روزے پہ جاؤں؟ وہ مسجد تو آج بند ہے، اس مسجد پر آج صہیونیت کا قبضہ ہے، لہذا نہیں ہے وہ اس وقت تک جب تک مسجد اقصی کو کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے صلاح الدین ایوبی نے آزاد نہیں کروایا۔ اور یہاں بڑے فخر سے منہ کھول کے کہتے ہیں یہ بڑی خوش نصیبی ہے، فلاں کے لیے بھی دروازہ کھولا گیا، فلاں نے بھی اندر نوافل ادا کیے، تو پھر کیا ہو گیا اگر ادا کیے؟ کیا بیت اللہ شریف میں ابو جہل نہیں گیا تھا؟ کیا ابو لہب، عتبہ اور عتیبہ نے اس کے اندر گھس کر عبادت نہیں کی تھی؟ تم کہتے ہو فلاں نے مسجد تباہ کر دی، فلاں نے بچیاں مار دی، فلاں نے اتنا ظلم ستم کیا، تو اس کے لیے جو 2 دفعہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھل گیا، جیسا وہ جانے والا اور جیسے دروازہ کھولنے والے امت مسلمہ کی بدبختی ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤ اسلامی حکمران کیا ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کب تک میں روزہ اقدس پہ نہیں جاؤں گا؟ جب تک مسلمانوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں قید میں ظلم اور ستم برداشت کر رہی ہیں، مسجد اقصی یہودیوں کے پنجے میں جب تک ہے میں نہیں جاؤں گا۔ اور پھر وہ نہیں جا سکے، زندگی نے وفا نہ کی، نہیں جا سکے، لیکن مسجد اقصی کو آزاد کرا کے گئے۔ کتنے حکمران ایسے آئے ہوں گے جنہوں نے نوافل بیت اللہ میں پڑے ہوں گے، جو ننگے پاؤں مدینے میں چلتے ہوئے نظر آئے ہوں گے،
لیکن آج ان کا کہیں بھی تاریخ میں نام و نشان بھی نہیں ملتا، لیکن غیرت مند صلاح الدین ایوبی آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ اور اب بھی جب وہاں کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر آج بھی ایوبی کا نام ہوتا ہے، اور وہ دعا کر رہے ہیں یا اللہ پھر بھیج کوئی صلاح الدین ایوبی جسے یہ فکر ہو، جسے یہ معلوم ہو کہ ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کا خون بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ مقدس ہے۔ ہم انہی باتوں میں خوش ہو جاتے ہیں۔ فلانا جی ننگے پاؤں گیا، روضہ اقدس کا دروازہ کھل گیا، دیکھو جی وہ بڑا رو رہا تھا۔ ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے مجرم اس دور میں اگر آپ نے تلاش کرنے ہو 57 اسلامی ممالک کے سربراہان حکومت ملت اسلامیہ کے سب سے بڑے پہلے مجرم ہیں، باقی سب کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ میرے اور آپ کے بس میں کیا ہے؟ ہتھیار میرے پاس نہیں، آپ کے پاس نہیں، قوت میرے پاس نہیں، آپ کے پاس نہیں، طاقت میرے پاس نہیں، آپ کے پاس نہیں، فوج میرے پاس نہیں، آپ کے پاس نہیں، اقتدار بھی ادھر، فوج بھی ادھر، حکومت بھی ادھر، اور وہ اپنے تنخواہ دیتے ہیں کہ ہم نے 27 کی شام مدینے میں گزاری ہے، لہذا تم مطمئن رہو ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ خبردار، مسلمان کبھی اس دھوکے میں آنے والے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات ارشاد فرمائیں حرف با حرف کو پوری ہو رہی ہیں اور پوری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق ارشاد فرمایا تھا، فرمایا وہ آئے گا، اور آپ نے اس کی تفصیل سے نشانیاں بتائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، امام مہدی بھی آئیں گے، اور دجال بھی آئے گا۔ دجال جھوٹا ہے، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور وہ دین محمدی کو تازہ کرنے کے لیے، ساری دنیا میں محمدی جھنڈا لہرانے کے لیے وہ ایک دفعہ آئیں گے، امام مہدی بھی آئیں گے۔ یہ سارے واقعات دنیا میں ہونے ہیں، اور عیسائی بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا۔ مسلمان بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، دجال بھی آئے گا۔ ایک یہودی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال آئے گا، نہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ وہ امام مہدی کو مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ دجال آئے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہوگا۔ یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے لیے مسیحا ہوگا، وہ ہمیں عزت دینے والا ہوگا، دنیا میں ہمارا خلفہ قائم کرنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات بیان فرمائی، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ میں آئے تو ایک دن بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی آ گئے اور سب سے پہلے آ کر تو انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، آپ کے علاوہ رسول کوئی نہیں، آپ آخری نبی خاتم النبیین۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے فرمایا میرے صحابی تم نے جو کچھ دیکھا وہ سارا ان سب کے سامنے بھی بیان کر، کیونکہ تم نے جو کچھ دیکھا وہ ساری باتیں میں صحابہ اکرام کو پہلے سے بتا چکا ہوں۔ اب اللہ نے وہ ساری باتیں تجھے آنکھوں سے دکھا دی، لہذا انہیں بھی بتا۔ وہ صحابی رسول کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمندر میں سفر کر رہا تھا، بحری جہاز طوفان کی موجوں میں اور بھنور میں ایسا پھنس گیا، جہاز پلٹ گیا، تباہی ہو گئی، بڑے لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، اور یا رسول اللہ میرے ہاتھ
بس میں اس تختے کو چمٹ گیا. میں نے سوچا شاید اللہ مجھے کنارے لگا دے. اور وہ تختہ تیرتا رہا، میں بھی سفر کرتا رہا، حتیٰ کہ میں ایک ایسی زمین پر پہنچا جہاں انسان تو کوئی نہیں، ہر طرف مجھے سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے، جنگل نظر آ رہا ہے. میں نے دیکھا وہاں ایک جانور ہے، گول مٹول، سارے جسم پر اس کے بال ہیں اور اس کا منہ بھی ظاہر نہیں. لیکن میں حیران ہوا کہ وہ میرے ساتھ انسانی زبان میں گفتگو کر رہا ہے. مجھ سے پوچھا تو کون ہے، کہاں سے آیا؟ میں نے اسے ساری واردات سنائی. میں مسافر ہوں، جہاز ڈوب گیا اور ایک اللہ کی مدد آئی، تختے کے ذریعے سے میں یہاں پہنچ گیا ہوں. اس نے کہا اچھا بات سنو، یہاں کسی بھی انسان کا آنا بڑا ممنوع ہے، کوئی یہاں نہیں آ سکتا. اگر آپ آ بھی گئے ہو تو ہمارا یہاں سردار رہتا ہے، چلو ہمارے سردار کے پاس ملاقات کراؤں تمہاری. اب وہ جانور مجھے لے گیا ایک پہاڑی گھاٹی میں. میں وہاں کیا دیکھتا ہوں، ایک لمبا تڑنگا انسان جو ایک آنکھ سے کانا ہے، گھنگریانے بال ہیں، ٹیڑھی ٹانگیں ہیں اس کی. وہ وہاں بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیٹھا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ سے آیا. اس کا اگلا سوال یہ تھا، چاہیے بتاؤ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کی بعثت ہو گئی ہے؟ میں نے کہا ہو گئی ہے. وہ خوشی سے اچھلنے لگا کہ اللہ وہ آخری نبی ہے. میں جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں ان کی آمد آخری آمد ہے نبوت کی، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. لہذا قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے مجھے ان زنجیروں سے نجات ملنی ہے اور میں دنیا میں آؤں گا. اس نے اگلا سوال یہ کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ بحیرہ تبریہ، اردن کا ایک سمندر ہے، بحیرہ تبریہ اس کا پانی خشک ہو گیا ہے یا بہت زیادہ ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کیونکہ مسافر تھا، سمندر دیکھا ہوا تھا. میں نے کہا ابھی تو وہ سمندر خوب بھرا ہوا ہے. تو اس نے کہا ان قریب اس سمندر کا پانی خشک ہونے والا ہے، ان قریب وہ سمندر نیچے اترنے والا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ مجھے ان بیڑیوں سے رہائی دے گی. اس کا اگلا سوال یہ تھا کہ جناب فلاں علاقے میں کھجوروں کے باغات لگ گئے ہیں یا سارا بھی وہاں جنگل ہی جنگل ہے؟ اس نے کسی علاقے کا نام لیا. صحابی رسول کہتے ہیں وہ علاقہ بھی میرا دیکھا ہوا. میں نے کہا نہیں ابھی وہاں کوئی کھجور نہیں. اس نے کہا انتظار کرو، ان قریب وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے باغات ہوں گے اور اس کے بعد بھی اللہ مجھے ان بیڑیوں سے آزادی عطا فرمائیں گے. اس کے بعد اس بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آدمی نے اسی جانور کو حکم دیا کہ اس بندے کو لے جاؤ، جہاں قریب آبادی ہو، انسان ہو، وہاں اس کو چھوڑاؤ. تو اس نے بڑا سفر کیا اور مجھے آبادی میں چھوڑ گیا. اور پھر پتہ نہیں میں نے کتنا سفر کیا اور یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پہنچاؤں. دل میں سوچتا رہا مکہ میں اللہ کے نبی سے یہی تو لڑائی تھی کہ آپ نبی نہیں، اور یہاں یہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا مجھ سے پوچھ رہا ہے آخری نبی آ گئے، ان کی آمد کے بعد میری رہائی ہونی ہے. لہذا مجھے یقین ہو گیا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے میں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. حدیث میں آتا ہے وہ صحابی یہ ساری بات سنا رہے تھے، اللہ کے نبی خوشی سے مسکرا رہے تھے اور بات بات پہ تائید کر رہے تھے. صحابہ سے پوچھ رہے تھے میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی تھی نا، میں نے تمہیں یہ نشانیاں بتائی تھی نا، یہ علامات اس صحابی کے بتانے سے پہلے تم میری زبان سے سن چکے ہو نا؟ صحابہ نے بھی جواب دیا کہ یا رسول اللہ سن چکے ہیں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے ذریعے سے میری باتوں کی تائید کر دی. اب دجال آئے گا اور ایک بہت بڑا فتنہ کبرا ہوگا، اس کے بڑے بڑے فتنے، اس کے فتنوں میں ایک فتنہ آج کے دور میں میڈیا ہے، جو دجال کے فتنوں میں اولین فتنہ دن کو رات
رات کو دین دکھانا، اسلام کو کفر، کفر کو اسلام دکھانا، جنگ کو امن، امن کو جنگ دکھانا۔ ساری دنیا میں اگر کہیں مسلمان مجاہد غیرت کرتا ہے مسلمانوں کا اور ان کا بدلہ لینے کے لیے اٹیک کرتا ہے تو خبریں کیا ہوگی؟ فلاں ملک میں دہشت گرد ٹارگٹ کلنگ، ایک دہشت گرد مارا گیا، اتنے بیچارے مظلوم جاں بحق ہو گئے۔ بعض بدبخت یہودیوں کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں، عیسائیوں کو بھی شہید کہہ دیتے ہیں۔ افغانستان میں مجاہدین نے حملہ کیا، مجاہد نہیں دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اتنے امریکی نعوذ باللہ شہید ہو گئے، اتنے برطانوی شہید ہو گئے۔ یہ اتنے نمک حرام ہیں نام اسلام کا، مگر آج تک انہوں نے کبھی ساری دنیا کے سب سے بڑے بھیڑیے کبھی ان کی زبان سے امریکہ کے لیے دہشت گرد کا لفظ، بڑے بڑے جنرل، بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے سکالر، یہ سارے دجال کے انڈے ہیں۔ جب امام مہدی آئیں گے نا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حدیث میں آتا ہے امام مہدی بیت اللہ میں طواف کر رہے ہوں گے، امت کے 40 ابدال ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ پتہ ہے اس وقت کیا خبریں ہوں گی؟ جو یہاں نیوزنگ، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، نیوز الرٹ، بریکنگ نیوز، فلاں خبر، تو بریکنگ نیوز کیا آئے گی؟ مکہ المکرمہ میں بغاوت ہو گئی اور چند دہشت گردوں نے ایک جتھا بنا لیا اور امام مہدی نام کا ایک بہت بڑا دہشت گرد آ گیا۔ ان بدبختوں کے یہ جملے ہوں گے، یاد رکھیں دجالی فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ یہ میڈیا، جو آج جنہوں نے دین کو بدنام کیا، پگڑی کو بدنام کیا، مسجد کو بدنام کیا، مذہب کو بدنام کیا، جہاد کو گالی بنا کے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا۔ جس نے کبھی کسی مولوی کا بیان نہیں سنا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی حدیث نہیں پڑھی، ساری زندگی خبروں پہ یقین کرتا رہا، بے شک وہ مسلمان ہے، ایک لمحے کے لیے وہ بھی سوچتا ہے کہ جہاد یہ تو نہیں ہے، یا اس وقت جہاد تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ اور جب خبریں آتی ہیں نا کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا، آج امریکہ نے اٹیک کر دیا، اتنے مسلمان شہید ہو گئے، تو اس پر ان کی پتہ ہے خبریں کیا ہوتی ہیں کہ وہاں جناب ایک خالی عمارت میں، اب بھی یہی خبریں تھیں کہ اسرائیل نے پہلے اعلان کیا عمارت خالی کر دو، ہم نے خالی عمارت گرانی ہے، تو کیا خبریں ہوتی ہیں؟ جی خالی عمارت پر کفار کی طرف سے حملہ ہو رہا تھا، کچھ مسلمان ضد کر کے اندر بیٹھے رہے، جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو گئے۔ لعنت ہے ان کی سوچ پر، یہ امت کا سب سے بڑا فتنہ ہے، پہلا یہ، اور دوسرا فتنہ امت کا جدید قسم کے ماڈریٹ مولوی، جی زمانہ آگے چلا گیا، ترقی ہو گئی، وہ اگر یورپ میں جائیں گے تو داڑھی یہاں ہوگی، پینٹ بھی پہن لیں گے، اور جب پاکستان میں آئیں گے تو بڑے مذہبی مبلغ چرچ میں جائیں گے، ان کی عبادت یہودیوں کے ہاں جائیں گے، ان کی عبادت ہندوؤں کے ہاں جائیں گے، تو وہاں خود کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، اور جب ان کا کوئی بڑا پروگرام ہوگا تو ان کا سب سے بڑا بیان یہ ہوگا، لبے لباب یہ ہوگا، اسلام سے بڑا امن پسند مذہب کوئی نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کے ذریعے، محبت کے ذریعے ساری دنیا میں اسلام پھیلایا۔ یہ دجال کا دوسرا بڑا فتنہ، اور بھی بڑی لمبی لائن ہے، موبائل ہے، 4G 5G اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ اگر آپ اپنا ایمان ان فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا ایمان سلامت لے کر اور قیامت والے دن حوض کوثر پر محبوب کے ہاں اس حال میں جانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی منہ لگائیں، اللہ کے نبی بھی شفاعت کریں، باقی بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کی رحمت ہوگی، مدینے والے کی شفاعت ہوگی، اس نے ذرا رونا ہے، اس نے ہاتھ اٹھانے، جواب آئے گا، میرے مصطفیٰ تیرے آنسو بھی منظور، تیرا رونا بھی منظور، ارفع راسک یا محمد
محمد سلطوکا وشفا شفا. آپ سوال کرتے جائیں میں اللہ عطا کرتا جاؤں گا، آپ سفارش کرتے جائیں میں اللہ منظور کرتا جاؤں گا. اگر چاہتے ہیں شفاعت مصطفیٰ مل جائے، حوض کوثر کا جام مل جائے، اگر آپ اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان چاہتا ہے دجال کے فتنوں سے بچ جاؤں، ہر سازش مجھے سمجھ آ جائے، جو بھی اینکر بولے مجھے پتہ چل جائے یہ کس اسٹیشن سے بات کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا تمہارا کام ہے. اللہ تمہیں سارے دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے. اس کا اہتمام کریں تاکہ ہمارا ذہن ان فتنوں سے کہیں ایسا نہ ہو کوئی بن ٹھن کے خوبصورت پگڑی شکڑی لگا کے سکالر صاحب بن کے آ جائے اور وہ ایسی کوئی غلط بات قرآن و سنت کی روشنی میں کہہ جائے کہ یہ سب کچھ میں قرآن کی روشنی میں کر رہا ہوں. آپ کا ایمان بھی چٹ ہو جائے اور آپ دجالی فتنے کا حصہ بن جائیں اور پھر ایمان بھی ختم، قبر بھی خراب، آخرت بھی خراب، اللہ کے نبی کی شفاعت سے بھی محروم. اگر آپ چاہتے ہیں ان فتنوں سے بچ جائیں، اللہ کے نبی نے علاج بتا دیا، پڑھتے آپ جائیں آنکھیں کھلتی جائیں گی، سارے فتنے خود بخود سمجھ میں آتے چلے جائیں گے. نہ صرف آپ بلکہ آپ کی نسلوں کا بھی ایمان محفوظ ہو جائے گا.